اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کیا ہوتا ہے؟ سرپرست کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہو، نفع نقصان، اچھائی برائی، ہر عمل کی کوئی ذمہ داری اٹھا لے تو اس کو سرپرست کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ نیک لوگوں کے سرپرست ہیں۔ دیکھیے اس بات کو یوں سمجھیے، اگر دو بچے آپس میں جھگڑ پڑیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا دے تو پھر ان کے والدین یا بڑے اس بچے کو نہیں مارتے بلکہ اس کے گھر میں آ کر اس کے والدین سے بات کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بچے نے یہ کیا ہے؟ تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اس کے والدین اس کے سرپرست اور ذمہ دار ہیں اس کے ہر کام کے۔ اچھا کرے گا تو بھی وہ سرپرست کی طرف، والدین کی طرف منسوب ہوگا، اور برا کام کرے گا تو اس کام کی نسبت بھی انہی لوگوں کی طرف جائے گی۔ دو بچے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ اچھا، میں نے تو سنا ہے کوئی عمرے پر جائے تو اس کے لیے پاسپورٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ویزا ہوتا ہے، ٹکٹ ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، بہت سارے کام کرتے ہیں تو پھر عمرے پر کوئی ساتھ جاتا ہے۔ تو اس بچے نے آگے سے یوں کہا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی بچے نے یہ کہا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہوں، تو پھر اس نے اپنے سارے جتنے بھی کام تھے، جتنی بھی ذمہ داری تھی، وہ اس سے مبرہ ہو گیا، اس لیے کہ والد کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہ ذمہ دار ہیں، ٹکٹ کا انتظام والد نے کرنا ہے، ویزے کا انتظام والد نے کرنا ہے، سامان کا انتظام والد نے کرنا ہے۔ لہذا بچے نے کہا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ عمرے پر جا رہا ہوں، تو گویا کہ اس بچے نے اپنے ابو کا نام لے کر اپنے تمام کاموں کی سرپرستی کو بیان کر دیا کہ میرا سرپرست تو میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، میرا بڑا بھائی ہے، میرا دادا ہے، میرا چچا ہے۔ تو جو انسان کسی کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کا ذمہ اپنے پاس رکھ لے، اس کے نفع نقصان کا بھی خود مالک ہو، تو اس کو سرپرست کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اللہ نیکوکار لوگوں کا سرپرست ہے۔ حضرت بی بی مریم کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں سرپرستی میں تھی، تو ان کے لیے مسجد کے محراب کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پر وہ رہتی تھی، اور ان کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام پر تھی۔ ایک دن وہ کسی کام سے نکلے تو ان کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، اور تاخیر کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے اس بات سے کہ مریم کے کھانے کا وقت ہے، کافی دیر سے بھوکی ہے، تو اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہے مجھے، کیونکہ وہ ذمہ دار تھے، سرپرست تھے اس کے۔ اللہ کی شان، وہ جب واپس لوٹ کر آئے تو تاخیر تو ہو چکی تھی، اور اس پریشانی کے عالم میں کہ بچی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، جلدی سے آئے، آ کر دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اندر کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی مریم کے سامنے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، تو حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ فوراً بی بی مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ ہی سرپرست ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ایسے سرپرست ہیں کہ بعض مرتبہ دنیا کے اندر بھی ان کو اگر کوئی مشکلات پیش آ جائیں تو اللہ ان کے اسباب کے بغیر بھی ان کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ زوجہ بی بی ہاجرہ وہ آپ کے ساتھ سفر میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے ان کو لے کر۔ اس زمانے میں یہاں آبادی تو تھی نہیں، کیونکہ پانی نہیں تھا۔ جہاں پانی نہ ہو وہاں آبادی بھی نہیں ہوتی۔ پانی ضرورت ہے انسان کی، جنات کی ضرورت، چرند کی، پرند کی، ہر چیز کی۔ تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، صحرا تھا، پہاڑ تھے، سبزہ بھی نہیں تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ یہاں کی طرف آئیے۔ آپ جب مکہ پہنچے تو اللہ نے حکم دیا واپس چلے جائیے۔ اور کیسے جائیے؟ اپنی بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیجیے۔ اب بڑے حیران ہوئے، لیکن اللہ کا حکم تھا، فوراً اس کی تعمیل کی اور واپس لوٹنے لگے، اور بات چیت کی اجازت نہیں تھی۔ تو بی بی ہاجرہ نے روکا، پوچھا آپ سے، تو آپ نے خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ 2-3 بار سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اللہ کا حکم ہے، تو بی بی ہاجرہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب بی بی ہاجرہ اپنے گود دودھ پیتے بچے کو لیے وہاں پر ہیں، صحرا ہے، پہاڑیاں ہیں، بیابان ہے، کوئی وہاں پر نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں، کوئی آبادی بھی نہیں۔ اور اپنے بچے کو دیکھا تو وہ رونے لگا بھوک سے۔ دودھ پلاتی ہیں تو دودھ نہیں آتا، اس لیے کہ خود بھی بھوکی ہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ چلے کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہے، پینے کے پانی بھی نہیں ہے۔ تو بچے کو زمین پر ہی لٹایا اور خود جو ہے پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے ایک طرف پہاڑی تھی چھوٹی سی، اس پر چڑھی، دیکھا دور دور تک کہیں پانی نظر آ جائے، پھر وہاں سے اتری، پھر چلنے لگی، پھر بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، پانی پانی کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، پیاسا ہو رہا ہے، پھر بھاگی، پھر تھک گئی، پھر آہستہ آہستہ چلتے پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اب یہ جو ان کی چلت پھرت تھی، چلنا تھا، سعی تھی، آج حج عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ عمل کرے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ عمل، صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھنا اور درمیان کے حصے میں دوڑنا، یہ اللہ کو پسند آ گیا۔ لیکن اللہ نے سرپرستی کیسی فرمائی کہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایڑی کے رگڑنے کی جگہ سے پانی نکال دیا۔ تو اللہ ایسے سرپرست ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ پر آسرا لگاتا ہے، اللہ کے بھروسے کام کرتا ہے، اللہ کی طرف نگاہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ غیب سے اس کو پھل فروٹ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ غیب سے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے کیا کہا؟ اللہ ہے۔ جب اللہ کی طرف نگاہ کی تو اللہ نے زمین سے ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دیا۔ تو اللہ نیک لوگوں کے سرپرست ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ جو ہمارے سرپرست ہیں وہ حقیقتاً ہماری سرپرستی بھی کرنے لگ جائیں۔ اور اللہ تبھی ہماری سرپرستی کریں گے جب ہم نیک لوگوں کی زندگی بنائیں گے، نیک لوگوں کے راستے پر چلیں گے۔ تو اس لیے ہمیں نیک بننا ہے۔ اور نیک بننا کیا مشکل کام ہے؟ نہیں، بہت آسان کام ہے۔ نیک بننے کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بس۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ والدین ہیں، وہ اگر بچے کو یہ کہہ دیں کہ بیٹا یہ چیز کھانی ہے، آپ نے یہ نہیں کھانی ہے، تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ بعض مرتبہ والدین جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ چیز اگرچہ حلال ہوتی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس لیے والدین منع کر دیتے ہیں۔ ٹافی زیادہ نہیں کھانا، تالو چھل جائے گا، چاکلیٹ زیادہ نہیں کھانا، دانت خراب ہو جائیں گے، ایک لیمٹ ہے اس کی۔ تو والدین جو ہے اپنے بچوں کو جب کسی چیز کی روک ٹوک کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ کرتے ہیں، شفقت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ ہمارے سرپرست ہیں، اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، تو اللہ ہمیں اگر کسی چیز سے روک رہے ہیں تو وہ شفقت کی وجہ سے روک رہے ہیں، محبت کی وجہ سے روک رہے ہیں۔
تو اللہ ہم سے جب محبت کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہمیں حکم ملا اس کے اندر محبت شامل ہے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کے بڑے ولی تھے۔ وہ ایک دفعہ جو ہے اپنا واقعہ سنانے لگے اپنے محبین کو، مریدین کو، کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک زندگی میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رزق عطا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ کہنے لگے جوانی کی عمر تھی، روزگار تھا نہیں، میں پریشان تھا، اور اللہ کی شان کہ جوانی میں شادی بھی ہو گئی، اب کھانے کو ہے نہیں، فاقے بھی ہوتے ہیں، پریشانی ہے۔ تو میں نے اپنے حضرت سے، امام صاحب سے جو عالم تھے ان سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو جب میں نے ان کو کہا دعا کریں تو کہنے لگے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصیحت کر رہے ہیں، جیسے آج ہم بھی پریشان ہو کر کسی عالم کے پاس چلے جائیں تو وہ یہی نصیحت کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اچھی بات ہے، خود تو کھاتے پیتے ہو، ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہو۔ بھئی جو خود کھا رہا پی رہا ہے اس کو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اور آپ کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ ان کو دے رہا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو صبر پر دیا ہے، آپ صبر کرو گے اللہ آپ کو بھی دے گا۔ اللہ نے ان کو فرما برداری پر دیا ہے، آپ فرما برداری اللہ کی کرو گے اللہ آپ کو بھی دے گا۔ اللہ تو سب کا خالق اور مالک ہے، اللہ نے تو سب کو ہی پیدا کیا، اللہ سب کا رازق ہے۔ تو یہ کیا کہنا کہ بھئی ان کو اتنا دیا مجھے نہیں دیا، اس کو مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا، نہیں بھائی، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہے، جتنا اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ اس کو ویسے ہی نوازتے ہیں، ویسے ہی عطا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے اچھی بات ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر کوئی دیہاڑی نہیں لگی، پریشان تھے، پھر کہا حضرت دعا کیجئے، بڑا پریشان ہو روزگار کے لیے، اللہ رزق میں وسعت دے دے، برکت دے دے۔ آپ نے فرمایا صبر کیجئے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ دن گزر گئے تو حضرت نے مجھے بلایا، اور بلا کر ایک گندم کا کٹا آپ کے پاس تھا، وہ آپ نے مجھے دیا۔ کہیں سے آیا ہوگا یا خریدا ہوگا تو وہ دے دیا، اور جیسے 5 کلو 10 کلو کا کٹا ہوتا ہے اس طرح کا تھا، چھوٹا سا۔ اور ایک رکا دیا مجھے، پرچی دی، اس پر لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہا کہ اس رکے کو لپیٹ کر اس کٹے کے اندر ڈال دو، گندم کے اندر، اور اس گندم کو گھر میں جا کر رکھ دو ایسی جگہ پر کہ جہاں بالکل بند ہو، بس نکالنے کی جگہ ہو، جھانکنا نہیں اس میں، اس کو کھولنا نہیں کبھی، اس کو بند رکھنا، بس جب بھی ضرورت ہو اس میں سے گندم نکالتے رہنا۔ کہا کہ حضرت اچھی بات ہے۔ پھر وہ ولی کامل بتلانے لگے، کہنے لگے میں خود باوضو ہوں، مسجد میں ہوں، نماز پڑھ کر بیٹھا ہوں باوضو حالت کے اندر، اور میں آج یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس واقعے کو 40 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے سال؟ 40 سال، اور 40 سال سے میں اسی گندم سے نکال کر کھا رہا ہوں۔ 40 سال ہو گئے۔ یہ سچا واقعہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یار کہانی ہے، کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کے رزق میں برکت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اللہ جس کو غیب سے روزی دینا چاہیں تو اللہ دے سکتے ہیں۔ ہمارا یقین کا مسئلہ ہے، ہمارا توکل کا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا دھیان بھٹک گیا ہے۔ ہم اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے اللہ کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف آئیں، اللہ ہمیں کیسے رزق دیں گے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے ایک بادشاہ ہے، ایک اس کی ملکہ ہے، وہ ملکہ کو کہتا ہے کہ تم میری پسندیدہ ہو، میری محبوبہ ہو، تمہیں جو چاہیے میں دوں گا، بس تم میری بات مانو، اپنی حفاظت کرو، میرے مال کی حفاظت کرو، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے رہو، تو تمہیں سب کچھ میں دوں گا۔ اب وہ ملکہ جو ہے وہ کیا کرے کہ بادشاہ کو تسلی دے دے، ہاں ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ گھر میں نوکر جو کام کرنے والا ہے اس کو دیکھ رہے، جو باتھ روم صاف کرنے والا بھنگی ہے اس کو دیکھے،
دوسری طرف متوجہ ہو. تو مجھے بتلاؤ کہ اگر یہ بات بادشاہ کے علم میں آئے گی تو وہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا. کہے گا میں نے تمہیں اپنی سرپرستی میں لیا ہے، میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، تم ادھر ادھر کیوں متوجہ ہوتی ہو؟ تمہیں میں نے ملکہ بنایا ہے، تم میرے محل کی رانی ہو، یہاں تم میری طرف متوجہ ہو کے رہو، میری بات مانو. تو بادشاہ خوش نہیں ہوگا. اور جب بادشاہ خوش نہیں ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو دھتکار دے گا. کہے گا جب تم نے میری مانی نہیں، تم نے ادھر اہل میلوں کی طرف، بھنگیوں کی طرف توجہ دینی ہے، تو پھر تم انہی کے پاس چلی جاؤ. اور اگر نہیں بھی بھیجے گا تو توجہ ہٹا لے گا، دوسری بیوی کی طرف توجہ کر لے گا، اس کی طرف سے توجہ ہٹا دے گا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا. بالکل ایسے ہی اللہ کے نیک بندے اور بندیاں جب جو ہے دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ بھنگی کی طرف، وہ کمی لوگوں کی طرف، نچلے لوگوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. جیسے بادشاہ خوش نہیں ہوتا ملکہ کی اس حرکت سے، تو اللہ کیسے خوش ہوں گے ہماری اس حرکت سے؟ تو اللہ ہماری سرپرستی تو نہیں چھوڑتے، ہمیں رزق دیتے رہتے ہیں، چھت ملی رہتی ہے رہنے کے لیے، بستر ملتا ہے سونے کے لیے، 2-3 ٹائم کھانا بھی مل جاتا ہے، لباس بھی عید کے مل جاتا ہے، سال میں 2-3 جوڑے بھی بن جاتے ہیں. لیکن اللہ اپنی سرپرستی سے نظر یوں ہٹاتے ہیں کہ ہمیں دنیا والوں کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، روزگار نہیں ہے، شادی ہو جاتی ہے تو بیوی پریشان کہ شوہر کماتا نہیں ہے، میرا خیال نہیں رکھتا ہے، میرے خرچے پورے نہیں کرتا ہے. اور بعض شوہر پریشان کہ بیوی جو ہے گھر کے اندر دھیان نہیں دیتی ہے، کام نہیں کرتی ہے، زبان چلاتی ہے. مختلف شکایتیں ہیں. تو یہ ساری شکایتیں ایک دوسرے کو ہمارے سے جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے جس کی سرپرستی میں آنا تھا، ہم نے اس کی سرپرستی کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے ہم بھاگنے لگ گئے، ہم شیطان کے راستے پر چلنے لگ گئے. تو عقل مند شخص وہ ہے جو اللہ کی سرپرستی میں واپس آ جائے. اور والدین کی اگر نافرمانی ہو جائے تو دوبارہ والدین کی محبت شفقت حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ معافی مانگ کر، پاؤں پکڑ کر، فرما برداری کر کے، کوئی کام خوشی والا ہو اس کام کو کر کے. میرا کوئی استاد ہے، میں چاہتا ہوں وہ مجھے محبت سے شفقت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے، نرم رویہ رکھیں، مجھے اپنے قریب رکھیں، تو میں کیا کروں گا؟ استاد جی کو پانی پلاؤں گا، ان کے کام کروں گا، ان کی خدمت کی کوشش کروں گا. اور والدین کے ہم پاؤں دباتے ہیں، کھانا ان کے لیے ٹرے میں رکھ کر ان کے آگے رکھتے ہیں. کیوں؟ والدین خوش ہو جائیں گے، خوش ہوں گے تو ہمیں دعا دیں گے، ہمارا کام بن جائے گا. بالکل ایسے ہی جب ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں پریشان ہیں، کبھی مکان کا مسئلہ، کبھی دکان کا مسئلہ، کبھی روزگار کا مسئلہ، کبھی بیوی کا مسئلہ، کبھی شوہر کا مسئلہ، کبھی بچوں کی نافرمانی کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، اتنے سارے مسائلوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں. تو ان تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے، وہ وَيَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اللہ کی سرپرستی میں ہم آ جائیں اور اللہ کو ہم منا لیں. رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. اور رمضان کی تیاری میں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعا کا اہتمام کیا. اور رجب کے چاند طلوع ہوتے ہی جو آپ دعا رمضان تک پڑھتے تھے وہ دعا تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو آج سے ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان المبارک کو اللہ کی فرما برداری والی زندگی کے ساتھ گزارنا ہے. اور اس کے لیے ابھی سے ہمیں شروع کرنا ہے، دعا کا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلا کام ہے دعا. دعا کہتے ہیں مانگنے کو. جب انسان حاجت مند ہوتا ہے تو مانگتا ہے نا. تو ہم دنیا سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مانگے. تو اللہ سے کیسے مانگے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے. تو انشاءاللہ رمضان ہمیں مل جائے گا تو اللہ کی رحمتیں برکتیں مل جائیں گی. اور اللہ کی رحمتیں شروع ہو چکی ہیں رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی. لہٰذا ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. بادل آ چکے ہیں اللہ کی رحمت کے، بارش اب قریب برسنے والی ہے. تو عقل مند ہے جو وہ بارش کے برسنے کا انتظام کر لے، تیاری کر لے.
اپنے آپ کو سمیٹ لیں دنیا سے، دنیا کی جھنجھٹوں سے، اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے روزانہ روزے کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے روزانہ روزے سے پہلے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، جتنی عبادات جو آج تک جس سے ہم غفلت میں پڑے رہے ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے، ابھی سے ہم نے نیت کرنی ہے۔ اور دوسرا، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ دعا بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرا کام جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کس چیز سے ناخوش ہوتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے سے۔ اللہ کس چیز سے ناخوش ہوتے ہیں؟ دوسرے کو برا بھلا کہنے سے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناخوش ہوتے ہیں؟ دوسروں کی غیبت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں؟ بد نظری کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناخوش ہوتے ہیں؟ دوسروں کا حق مارنے سے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناخوش ہوتے ہیں؟ کاروبار میں، لین دین میں جھوٹ بولنے سے۔ تو جس کام سے اللہ ناخوش ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں، اور فرمانبرداری والے کام تھوڑے سے کر لیں، 5% کر لیں، اللہ اس پہ بھی ہمیں دے دیں گے، بہت زیادہ نہیں، بہت بڑا علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی اب تو نیک بننا پڑے گا۔ بھائی نیک بننا کیا ہے؟ اتنی بڑی داڑھی ہو، امامہ ہو، جبہ کبہ ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، پورا دن قرآن پڑھے تو نیک ہے؟ نہیں، نیک بندہ وہ ہے کہ جو 24 گھنٹے کی زندگی میں دن اور رات میں 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی کے اندر آپ نے USB لگائی، موبائل کی پن لگائی، اب آپ کی مرضی ہے کیا چلائیں گے؟ آپ کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے، کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ چلائیں تو نعت چلائیں، تلاوت چلائیں، بیان چلائیں، کچھ بھی چلا لیں، یا آپ گانے چلائیں، یہ اللہ کو پتا ہے۔ اپنی ارادے سے، اپنے دھیان سے آپ نے گانا بند کر دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا ولی ہے، یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اس طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، والدین کے ڈر سے گناہ سے بچنا، اذان کی وجہ سے گناہ سے بچنا، کسی کو دیکھ کر گناہ سے بچنا، یہ ولایت نہیں ہے، یہ نیک نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے ڈر سے کر رہا ہے، اللہ کے ڈر سے کہ کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ تو میری نظر کے تیر کو جانتا ہے کہاں کیوں جا رہا ہے، اللہ تو میرے دماغ کی تدبیروں کو جانتا ہے، میں کیا تدبیر کر رہا ہوں، کس نیت سے کیا کام کر رہا ہوں، اللہ کو سب پتا ہے، لہٰذا آج سے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ ایسی موسلا دھار بارش ہمارے لیے لے کر آئے گا اللہ کی رحمتوں کی کہ رمضان ہمارا معطر ہو جائے گا، رمضان ہمارا برسات والا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج سے ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں دعا یاد نہ ہو تو ہم اردو میں دعا مانگ لیں، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اس سے اگلا درجہ، اگر نیکیاں کرنی ہیں تو اس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، نفل روزوں کا اہتمام کرنا۔ جس طرح آپ کو مین روڈ پر جا کر گاڑی چلانی ہو، بائک چلانی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے گراؤنڈ میں اس کی پریکٹس کریں گے، کسی کو ساتھ بٹھا کر پریکٹس کریں گے، یار مجھے سکھا دو، مجھے آتی نہیں ہے۔ جب آپ کچھ چلانا آ جائے گی تو اب آپ کہاں جائیں گے؟ مین روڈ پر جائیں گے چلانے کے لیے، میں دیکھوں تو صحیح مجھے آئی بھی کہ نہیں آئی ہے، تب بھی آپ کسی کو ساتھ بٹھا کر رکھیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے؟ رمضان میں، تو اس کی پریکٹس آج سے شروع کریں۔ ہفتے میں 2 دن روزوں کا اہتمام کر لیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے محبوب روزہ رکھا کرتے تھے، ہم بھی رکھ لیا کریں، تاکہ رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کی طبیعت بن جائے گی، عادت بن جائے گی۔ جب انسان دل سے کوئی کام کرتا ہے تو دماغ اور بدن اس کو اس کام میں آ جاتا ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہو اور دماغ میں یہ ہو کہ فلاں کی بریانی کھانی ہے، جا کر فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا ہے، یا آج فلاں شادی میں جانا ہے، تو ایک دن پہلے سے ہی دماغ چل رہا ہوتا ہے، ساری تدبیر بنا رہا ہوتا ہے، جانا کیسے ہے، تیاری کیا کرنی ہے، کپڑے کون سے پہنے ہیں، کس کے ساتھ جانا ہے، کون سی سواری پر جانا ہے، ساری تدبیریں پہلے سے دماغ میں ہوتی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم روزوں کا نفلی اہتمام کر کے رمضان کے روزوں کی تیاری شروع کر دیں۔ اور دوسرا جو رمضان میں دوسری بڑی عبادت ہے روزے کے بعد، وہ ہے تراویح۔ روزانہ روزہ رکھنے سے پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔
پڑھنی چاہیے، لازم ہے کہ آپ پڑھیں. نہیں پڑھیں گے، مسلسل چھوڑیں گے تو سب گناہ ہوگا. پورا رمضان ہر روزے سے پہلے یہ سنت ہے. ہم 8 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 10 پڑھتے ہیں، نکل جاتے، تھک گئے، لائٹ نہیں ہے، گرمی ہے. اگر لائٹ نہ ہو، مچھر کاٹ رہے ہوں، نیند آ رہی ہو، سوتے ہیں یا جاگتے رہتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. شادی بھی جانا ہو تو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ رک جاتے ہیں. بھوک لگی ہو، کھانا کھانا ہو، کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں؟ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کھانا کھا رہے ہیں. تو جب سارے کام دنیا کی اپنی جسمانی ضرورت کے ہو سکتے ہیں تو ہماری روح کی جو ضرورت ہے، نماز ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، اس کا اہتمام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. تراویح کا اہتمام کرنا لازم ہے. دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. جب ہم فرائض ہی پورے کر لیں، جو صرف 5% چیزیں ہیں، یہ جو میں نے کہا تھا نا 5% کر لیں، تو 5% میں فرائض آتے ہیں، آپ فرائض پورے کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنت اور نوافل پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. اور اگر ہم نہیں بھی کر سکے تو اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اللہ ضرور ثواب عطا فرما دیں گے. اللہ ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.